اب وہ حضرت امیر معاویہ نے، میں جو بات کر رہا تھا بریک سے پہلے، جی وہ جو بھیجے دراہم و دنانیر آپ نے تقسیم کر دی. اگلے دن انہوں نے بندہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے بزرگ کو کہو کہ میں نے غلطی سے کسی اور کا مال تھا آپ کی طرف بھجوا دیا ہے، تو وہ مہربانی کر کے واپس کر دیجئے. جی. خیال یہ تھا کہ اگر اب تک ان کے پاس پڑا ہوا تو میں کہوں گا کہ ابو ذر تم تو دنیا کو زہد کا درس دیتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اور رات تمہارے پاس یہ سکے، یہ دولت، اللہ یہ خزانہ کیسے رہا؟ جب وہ بندہ پہنچا نا تو حضرت ابو ذر غفاری کو اس نے کہا کہ جی وہ غلطی سے آ گیا. آپ نے فرمایا مجھے اس وقت تو تم نے نہیں بتایا تھا، تو مجھے تو کہا تمہارا مال ہے، تو میں تو اس وقت تک بستر پہ جا کے لیٹا نہیں ہوں جب تک کہ ایک ایک سکہ میں نے راہ خدا میں خرچ نہیں کر دیا. کیا وہ میں نے سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ابو ذر تیری عظمت کو سلام، سبحان اللہ، تم جو بات کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاتے ہو، کیا کہنے، تمہارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، تم صرف ہمیں تبلیغ نہیں کرتے، ہمیں درس نہیں دیتے، خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہو. بہرحال امیر معاویہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شام میں دمشق کے اندر یہ کلیش، یہ کشیدگی تھوڑی سی، یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے مدینہ شریف کے اندر. انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا، حضرت ابو ذر غفاری کو واپس بلا لیا. جی. جب واپس بلایا تو حضرت ابو ذر غفاری پھر اپنی ڈگر پہ، اللہ اکبر، پھر اپنی روش پہ، سبحان اللہ، پھر اپنا فریضہ اسی طرح انجام دے رہے ہیں. اب لوگ وہاں بھی ان کے وہ واز کی شدت کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا بلا کے کہ آپ ایسا کریں، جو آپ کا مزاج ہے نا، جو آپ کی طبیعت ہے، زہد کے جس مقام پر، فقر کے جس منصب پر، اللہ اکبر، یہ جو صفائی قلب اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ شاید ہی کسی کو ملی ہو. وہ آپ ایسا کریں، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شہری آبادیوں سے دور کسی جگہ، مشورہ دیا کہ ربضہ آپ چلیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، ربضہ صحرائے عرب میں ایک بستی تھی دور دراز. جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، امیر کی اطاعت کی، امیر المومنین کے اس مشورے کو صائب جانا جی، اور اپنے لیے بہتر سمجھا اور اطاعت امیر میں وہاں چلے گئے. اچھا، اس میں ایک لطف کی بات یہ ہے ہماری ناظرین کے لیے کہ جب آپ وہاں پہنچے جی، تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ تو رہے ہیں کہ جو امت کا شرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں اور جو تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں. لڑائیاں جو صحابہ کے مشاجرات ہیں وہ انہی کی فکر کا شاخسانہ تھے جو درمیان میں لوگ. بالکل بالکل. اب حضرت ابو ذر غفاری سے عراق کے بعد لوگوں نے رابطہ کیا کہ ابو ذر آپ کا اتنا منصب، آپ کا اتنا مقام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قرب، آقا کی اتنی عنایات، اتنی نوازشات، تو حضرت عثمان غنی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو جو ہے علاقہ بدر کر دیا ہے. جی. تو اگر آپ کوئی راست اقدام کریں، ان کے خلاف سٹینڈ لیں، تو ہم آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. جی. قاری صاحب قبلہ، یہ ہے میرے نبی کے اس جلیل القدر صحابی، خلیل رسول، حواری رسول، مسیح الاسلام، زہد اور تقوی اور ورع کے امام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، جو امت کا شرازہ قائم رکھنے کے لیے، امت میں اتحاد اور اتفاق کا ماحول رکھنے کے لیے اور اطاعت امیر کے حوالے سے آپ نے ان کو جواب یہ دیا، کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے میں اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہوں، صائب سمجھتا ہوں، اور تم یہ فتنہ پردازیاں چھوڑ دو، اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دو. میں کبھی بھی تمہارے اکسانے پر امیر المومنین کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا، اور تم بھی باز آ جاؤ. جو قوم اپنے امیر کو ذلیل کرتی ہے اللہ روز محشر اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر، کیا کہنے. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پذیرائی تھی، جی، جو مقبولیت تھی پبلک میں، لوگوں میں، امت میں اس وقت، کہ اتنی بڑی ہستی، تو اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے. بالکل. تو ایک اور رکھنا پڑتا، جی، ایک اور میدان سجتا، ایک اور لڑائی ہوتی. جی. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اطاعت امیر اور مسلمانوں میں اخوت اور اتحاد اور یکانگت، اور یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. جب بلوائیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ جانتے ہیں
کہ اس وقت آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسلم کی تلوار کو مسلم کی تلوار سے ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اللہ شہر رسول کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، اور یہی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار حیدری واہ واہ، جو ساری زندگی، چونکہ محرم الحرام شریف کا مہینہ بھی ہے، جی جی بالکل، حرکت میں رہی، اللہ لیکن آپ نے وہ واقعہ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں نا، جب آپ ایک کافر کو تہ تیگ کرنے لگے تھے تو اس نے آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو کہا آپ زیادہ بے دردی سے ماریں گے، فرمایا نہیں تم جانتے نہیں، یہ تلوار علی کی ذات کے لیے نہیں اٹھتی، واہ واہ، یہ خدا اور اس کے رسول کے نظام کے لیے اٹھتی کیا ہے، کہنے، یہ لائق۔ اور یہی علی کے شہزادے حسین ابن علی، امام اللہ علی مقام، اکبر، سبحان نواسہ اللہ، رسول، جگر سبحان گوشہ بطول، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر آخر دم تک آپ نے اتمام حجت کی، آخر واہ واہ، دم تک انہیں واز کرنے کی، باز رکھنے کی کوشش کی، سمجھاتے رہے، انہیں جی، کئی حوالے دیتے رہے، اپنی نسبتوں کو یاد کرواتے رہے، واہ واہ، ان پر اپنے نانا کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہے واہ کہ واہ، کسی طور پر یہ باز آ جائیں، کسی طور پر یہ اتنی بڑی جسارت نہ کریں، یہ امام۔ اور پھر بھی بالآخر آپ نے جان دے دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے صبر ایسا کیا تھا، میں تو کہا کرتا ہوں جس پر صبر کو ناز ہے، اللہ اکبر، اثار سبحان ایسا اللہ، کیا تھا جس پر اثار کو ناز کیا ہے، کہنے، کیا قربانی ایسی دی واہ جس واہ، پر قربانی کو ناز ہے، سبحان اللہ، شہادت ایسی پائی جس پر شہادت کو ناز ہے، اللہ اکبر، تلاوت قرآن ایسی کی ہے جس پر خود قرآن کو ناز ہے، کیا کہنے، اور سبحان سجدہ ایسا کیا ہے واہ واہ، جس پر نماز کو بھی ناز ہے، شیر خدا کو بھی ناز ہے، واہ واہ، سجدہ کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، خود خدا کو بھی ناز خدا ہے، کو بھی نہ، کیا امام کہنے، علی واہ مقام۔ واہ واہ واہ، تو یہ سبحان اللہ، امت کے جو ہمارے جو لیڈر تھے، قائد تھے، صحابہ، اہل بیت، جی جی، ہر دور کے اندر رحماء بینہم، واہ واہ واہ، جو اللہ قرآن اکبر، کی نص تھی جی، اس کا وہ عملی مظاہرہ پیش کرتے رہے، رحماء بینہم۔ مفتی صاحب آپ ایک تو مجھے بڑا میرا دل منور ہو گیا، اہل بیت کا ذکر بھی ہو گیا، امام علی مقام کا بھی، اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی کہ امن کو انہوں نے ہاتھوں سے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور میں نے ایک بات دیکھی کہ آپ کے بھتیجے ہیں عبداللہ بن صامت، جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جب بدبختی سے ابن زیاد جب کوفہ کا امیر بنا تو اس کے جو گورنر تھے انہوں نے نماز میں تاخیر کرنا شروع کر دی، تو آپ کے بھتیجے آئے آپ کے پاس، ابو ذر غفاری کے پاس، کہ اب ہم کیا کریں، وہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، تو آپ نے یہی نہیں کہا آپ الگ سے نمازیں کرو، فرمایا آپ چپکے سے نماز پڑھ لو لیکن ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، بڑی اہم بات اللہ آپ نے اکبر، کی، تاکہ بڑی- فتنہ کھڑا نہ ہو، اور فتنہ کھڑا نہ ہو اور امت کی وحدت قائم رہے، کیا کہنے، اور اس واہ واہ، وحدت میں جو روب ہے کفار کے دلوں میں، اسلام جی، کے وہ قائم رہے، قائم رہے، اللہ یعنی اکبر، امت ٹکڑوں میں ٹکڑیوں میں نہ بٹے، 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ بنے، جی، یہ تھا آپ کے بھتیجے کی، اور اس کے جواب میں آپ کا جو اس کو نصیحت تھی صرف اس لیے کہ امت کا شرازہ قائم رہے اور امت ایک فورم پر